یہ بات ہے آج سے تقریباً 32 سال پہلے، یعنی 30 جون 1993، جب بنگلہ دیش کی ضلع جالوکڑی کے ایک چھوٹے سے علاقے نگجڑی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عثمان غنی کو، جس کو بعد میں دنیا نے عثمان ہادی کے نام سے جانا۔ دوستو، عثمان ہادی کسی جرائم پیشہ خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کے والد عبدالہادی مدرسے کے استاد اور مقامی امام تھے، یعنی عثمان کی پرورش ایک سادہ اور اصولی خاندان میں ہوئی۔ عثمان نے مدرسے سے تعلیم حاصل کیا اور پھر جامعہ ڈھاکہ سے سیاست میں داخلہ لیا، لیکن وہ سیاست صرف کتابوں سے نہیں سیکھ رہا تھا، وہ سیاست سڑک، عوام اور ظلم کو دیکھ کر سمجھ رہا تھا۔ پھر آیا بنگلہ دیش کی تاریخ کا وہ دور جس کو جولائی انقلاب کہا جاتا ہے، جب طلباء اور عوام ریاستی جبر کے خلاف نکلتا ہے۔ اسی دوران عثمان ہادی ڈھاکہ کے علاقے رامپورہ میں ایک تحریک کا منتظم بن جاتا ہے، اور یہی سے عثمان ایک طالب علم نہیں رہتا بلکہ ایک آواز بن جاتا ہے۔ دوستو، اصل مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جولائی انقلاب کی بات، جب اکثر لوگ خاموشی اور سمجھوتے کی طرف چلے گئے، لیکن عثمان ہادی نے کھلے عام سوال اٹھایا۔ جولائی کی شہداء کا حساب کون دے گا؟ ظلم کرنے والی جماعت سیاست میں کیسے رہے گا؟ اور بنگلہ دیش کے فیصلے آخر کون کر رہا ہے؟ اور انہی سوالوں سے جنم لیتی ہے انقلاب منچو، ایک نوجوان پلیٹ فارم جس کا مقصد تھا عوامی لیگ پر آئینی پابندی، احتجاجی قتلوں کا حساب اور بنگلہ دیش کو ہر قسم بیرونی بالادستی سے آزاد کرانا۔ اور عثمان ہادی اس پلیٹ فارم کا ترجمان بن جاتا ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں، جب آپ حکومت کے خلاف بولتی ہے تو آپ کو اپوزیشن کہلاتی ہے، لیکن جب آپ پوری نظام کو چیلنج کرتی ہے تو آپ ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ عثمان ہادی نے کھل کر بھارتی بالادستی کی بات، اس نے کہا کہ بنگلہ دیش کی سیاست باہر کی طاقتوں کے سہارے چل رہی ہے، اور یہی سے عثمان ہادی ایک سیاسی رہنما نہیں رہتا بلکہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہی اعلان آتا ہے جس نے شاید اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ عثمان ہادی کہتا ہے، میں 2026 کا الیکشن ڈھاکہ 8 سے لڑوں گا۔ یہ صرف الیکشن نہیں تھا بلکہ نظام کے خلاف کلم کلا اعلان تھا۔ پھر آتی ہے 12 دسمبر 2025 ڈھاکہ کے علاقے فلٹن میں۔ عثمان ہادی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتی ہے کہ موٹر سائیکل سوار حملہ ور اس کے سر پر گولی مار دیتا ہے۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، اور عثمان ہادی پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ اسے سنگاپور منتقل کر دیا گیا، مگر 18 دسمبر 2025 کو عثمان ہادی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئی اس جہان فانی سے رخصت ہوئی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ عثمان ہادی مرنے کے بعد اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں احتجاجی ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شرکت کر دیتا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین اس حملے کی تردید کرتی ہے۔ عثمان ہادی کو قومی شاعر قاضی نظر الاسلام کی مزار کے ساتھ دفن کیا گیا۔ عثمان ہادی کو اس لیے نہیں مارا گیا کہ وہ شاعر تھا یا استاد تھا، بلکہ اس لیے مارا گیا کہ وہ ڈر کے بغیر سمجھوتے پر یقین نہیں رکھتا تھا اور وقت سے پہلے سچ بول رہا تھا۔ یہ تھی عثمان ہادی کی مکمل کہانی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور شخصیت کی اصل اور بے نقاب کہانی آپ کو سنائیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں۔ والسلام۔